بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن مجید میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے، اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہ حقیقی سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی۔ آپ نے ان کو ان معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ناصحانہ گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی برائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد فرمایا، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور سورہ شعراء میں بھی انہی کے واقعے کے بعد فرمایا، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان کمی نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، اور تم اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا۔ بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے
اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ دوستو، اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے، جو اطراف شام میں ارض معاون کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قلزم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور ایکا کو پوجتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ماپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یعنی میں واضح دلیل اور برہان قاطع لے کر آیا ہوں جس سے میری تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل مذکور نہیں، تاہم اس لفظ بینہ سے ان کی طرف مجمل اشارہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، لہٰذا تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم سے منع کیا اور فرمایا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان نہ کرو، تم ان سے غنڈہ ٹیکس وصول کرتے ہو اور دہشت گردی کے راستے روکتے ہو۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذکورہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے انہیں ظاہری دنیاوی راستے سے روکنے سے بھی منع فرمایا اور مانوی یعنی دین کے راستے میں رکاوٹ بننے سے بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے اور اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے
کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے۔ یعنی تھوڑا سا حلال مال اپنے سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اس فرمان، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کا مطلب یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے عمل کرو، اس لیے نہیں کہ میں یا کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قوم نے اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد کریں، کہ ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہیں؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ بھی عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ حضرت ابن جریج اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے منکرو، ذرا غور کرو، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت و رسالت عطا کی ہے، لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بائینہ یہی بات فرمائی تھی، جیسے کہ ان کے واقعات میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت ایک مذموم خرابی ہے جس میں بنی اسرائیل کے علماء اور جاہل خطبہ آخری زمانے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، فلاں صاحب، آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بدنصیب بدکاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اہل عقل علماء جو رب کا خوف رکھتے ہیں ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا،
اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی مجھے ہر حال میں اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے اور میں تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ میرے ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا کلام ترغیب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترحیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا۔ یعنی جس طرح قوم نوح اور عاد سمود کے کافر اور حق کی مخالف اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں، بلکہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے آنے والا عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے کچھ دور نہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ عادات اور بدعمالیوں کے لحاظ سے تم سے کچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹنے اور پریشان کرنے والے اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگوں کا مال سرعام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور بھی لے لیتے تھے۔ یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترہیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں، نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قریش کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے، اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور کہا، برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ پھر انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبیہ کی ہے، اس میں میں جھوٹا ہوں یا تم،
جس مذہب اور رواج پر عمل پیرا ہو اس میں جھوٹے ہو، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس آیت مبارکہ کا ہے، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آئیے اب دوستو تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دیں اور مومنوں کو اپنے پرانے مذہب میں واپس آنے کی تلقین کی۔ جب مومن ڈٹ گئی تو قوم کی زیارتیاں اور بھی بڑھ گئیں، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے نصرت ربانی کے لیے دعا کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر افترا یعنی جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یعنی مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بالفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں جاگزیں ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ جب وہ منکرین و مخالفین کے خلاف دعائیں فرمائیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس خوف زدہ کرنے کی سزا زلزلہ تھا۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی باتیں کہی تھیں اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ سورہ شعراء میں مذکور ہے کہ ان پر سائبان والے دن کا جو عذاب آیا
وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا، تم جو کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا، تو ان لوگوں نے اس یعنی شعیب کو جھٹلایا، پس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی، جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف میں فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، جبکہ وہ لوگ کہتے تھے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ دوستو، شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاکت پر افسوس کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اسے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کہیں اسے پناہ مل سکتی ہے۔ کیونکہ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان سے پہلے جو قومیں گزری تھیں وہ خود کہتی تھیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ نا، تو آخر اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کون سی عبرتیں اور حکمتیں اس میں پوشیدہ تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو اصلاح معاشرہ کے بنیادی اصول ملتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت میں دھوکہ دہی کی اخلاقی بیماری میں مبتلا قوم کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو قوم نے ان کی مصلحانہ کوششوں کی سخت مخالفت کی اور اپنے کردار و عمل پر پختگی سے وابستہ رہنے کا اظہار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اس باطل رد عمل کو اصلاح کے ان بنیادی اصولوں سے رد فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے،
میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آپ کے اس فرمان میں مصلحین کے لیے ارشاد ہے کہ ان کا عمل و کردار ہمیشہ ان کے اقوام کے موافق ہونا چاہیے، کیونکہ اقوال کے نسبت کردار و عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واعظ و خطیب کتنا ہی بلند پایا اور شیریں بیان کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے داعیان کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے جن کا عمل ان کی تبلیغ کے موافق نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ چکی کے گدھے کی طرح ان کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے، اے فلاں شخص، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کی ہدایت کرتا اور برائی سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا جبکہ خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ آپ نے دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ میں حسب طاقت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے داعیان اللہ کو پرخلوص اور بے لوث دعوت دینے کا درس ملتا ہے، نیز آپ کے توکل اللہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد و تائید حاصل کرنے سے بھی داعیان توحید کو درس ملتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ اپنا بھروسہ اپنے پروردگار پر رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عقیدہ توحید کو اپنانے اور برائیوں کو ترک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے پیروکار نماز کی ادائیگی کی وجہ سے شرک، دھوکہ دہی، فراڈ اور سامان تجارت میں ملاوٹ جیسی برائیوں سے محفوظ ہو گئے، جبکہ آپ کی قوم انہی بیماریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان برائیوں سے روکا تاکہ وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول پورے انصاف کے ساتھ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ قوم نے ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے استہزاء کرتے ہوئے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں حسب خواہش تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یعنی قوم نے آپ کی دعوت توحید اور تجارت میں ایمانداری کی دعوت کو ترک کر کے ثابت کر دیا کہ نماز واقعی ان چیزوں کا حکم دیتی ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو دعوت و توحید اور ایمانداری کو بھی قبول کر لیتے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ایمانداری کا درس ملتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا سخت اخلاقی جرائم ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم انہی جرائم کی مرتکب تھی، لہٰذا آپ کی مصلحانہ کوششوں کی ناکامی پر سخت عذاب کا شکار ہوئی۔ اسلام عدل و انصاف اور ایمانداری کی تلقین کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر سامان دنیا جمع کرتے ہیں انہیں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی برائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو آج ہم بھی انہی گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ آج ہم پر قحط سالی بھی ہے، سخت محنت بھی ہم کرتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور حکمرانوں کا ظلم و ستم بھی ہم پر مسلط ہے۔ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں دوستو جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تھیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں بھی یہ تمام برائیاں پائی نظر آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
دوستو کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبہ کیا: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم متکبر سرداروں نے کہا: اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے: اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مکالمہ کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سردار سے فرمایا: تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا: اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ انہوں نے کہا: شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا: اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم، یا ہود علیہ السلام کی قوم، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، اور نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑھے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑھے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بپتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑھے رہ گئے۔ اور سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا۔ کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں ہی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم یعنی برداشت کروں۔ پھر دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کی۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہوئی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہجر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کے غربی جانب ہے، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئندہ ویڈیوز میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کون سی ایسی بات نئی سیکھنے کو ملی جو آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان تک انبیاء علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات پہنچ جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔